اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ آج پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک اور اہم ترین کتاب کا تعارف لے کر حاضر خدمت ہیں۔ 250 سالہ انسان کے عنوان سے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی کی ایک معرکۃ الآراء کتاب، جو آپ کی تقاریر سے اقتباس ہے، 250 سالہ انسان جلد سوم۔ اس کتاب کے اندر رہبر معظم نے تاریخ امامت کے 4 ادوار پر انتہائی علمی فکری انداز سے روشنی ڈالی ہے۔ ظاہر ہے کہ امامت اور ان کے ادوار کو رہبر معظم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے اور کون سمجھا سکتا ہے۔ اس کتاب کے اندر ائمہ اطہار کی سیاسی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو انتہائی علمی اور فکری انداز میں روشن کیا گیا ہے کہ ائمہ اطہار نے کب حکمرانوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ تعاون کیا اور اس تعاون کی وجوہات کیا تھیں، اور اس کے بعد پھر دوسرا جو دور امامت کا شروع ہوا وہ مظلومیت کے ساتھ اقتدار کی مختصر سی مدت ہے، جس میں امیر المؤمنین اور امام حسن علیہ السلام کے ادوار حکومت کا سیاسی انداز میں جائزہ لیا گیا ہے کہ کتنی مشکلات میں انہوں نے حکومتیں سنبھالیں اور کتنی مشکلات درپیش ہوئیں، اور کس طریقے سے ان حکومتی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوئے اور کس طرح اسلامی معارف کو معاشرے کے اندر لوگوں میں پہنچانے کی کامیاب کوشش فرمائی۔ اور اس کے بعد طویل المدتی تعمیری کوششوں کے حوالے سے ائمہ اطہار کی روش رہی ہے، اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور آخری دور طویل المدتی تعمیری کوششیں جو ائمہ اطہار کی سیاسی زندگی کے اہم ترین مقاصد میں سے ہیں، جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور جب تک پروردگار عالم کی مصلحت نہ ہوگی تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جو مسلمان اور مومنین ائمہ اطہار کی سیاسی زندگی سے دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیاسی میدان میں ائمہ اطہار کی کیا جد و جہد رہی ہے، انہیں 250 سالہ انسان کے جلد سوم کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سے کئی فکری جہتیں کھلیں گی، کئی تاریک پہلو ائمہ اطہار کی سیاسی زندگی کے حوالے سے روشن ہوں گے، اور ہمیں فخر محسوس ہوگا کہ جس در سے ہماری وابستگی ہے اس در میں پروردگار عالم نے، اور اس در کے رہنے والوں کے اندر پروردگار عالم نے وہ عظیم صلاحیتیں دی ہیں جو ہر زمانے میں انسانوں کی فکری، دینی، مذہبی صلاحیتوں کے ابھارنے اور رہنمائی کے لیے کارآمد ہیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ آپ کے اذہان عالیہ میں بہت ساری ائمہ کے حوالے سے فکری راہیں کھولنے کا سبب بنے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔